کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے خلش۔ چند سال گزرے۔ ایک دن میں بس میں کتابیں رکھنے کے بعد ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بس چلنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے، اس لیے میں نے بس کی حبس سے بچنے کے لیے باہر رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میری فائل اور 2 کتابیں ایک خالی سیٹ پر پڑی تھیں۔ 2 طالبات جو برقع نشین تھیں اسی سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھیں۔ میں نے اپنی سیٹ کے شیشے سے جھانک کر دیکھا تو انکشاف ہوا کہ میری فائل غائب ہے۔ میں نے سوچا نیچے گر گئی ہوگی، بہت زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب میں بس میں سوار ہوا تو بہت حیران ہوا۔ حیران اس لیے ہوا کہ فائل اب سیٹ پر موجود تھی۔ مجھے خیال آیا شاید یہ طالبات میری فائل کا پوسٹ مارٹم کرتی رہی ہوں، لیکن میں نے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس کو دماغ سے چٹک دیا۔ میں نے فائل کھولی تو فائل غائب ہونے کی بات معمہ بن کر رہ گئی، کیونکہ فائل میں لکھی ہوئی میری 2 غزلیں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ رہ رہ کر خیال آتا کہ یہی انہی محرمات کی کارستانی ہے، لیکن میں اس خیال کو دفن کرتا رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کے 2 دن بعد ایک لڑکا مجھے ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام یوسف ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تب اس نے ایک لفافہ مجھے تھمایا۔ لفافے پر تحریر تھا یوسف کے نام۔ جتنی دیر میں لفافے پر یہ تحریر پڑھی وہ لڑکا 9-2-11 ہو گیا۔ میں نے بس میں سوار ہونے کے بعد اطمینان سے لفافہ کھولا۔ ایک خوبصورت سرخ کاغذ پر تحریر لکھی تھی، ڈیئر یوسف، آپ کی غزلیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ تحریر ان کی رسید ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے فقط نصرت۔ جھوٹ کیوں بولوں، مجھے ایک تو ذہنی سکون میسر ہوا، چلو یہ معمہ بھی حل ہوا۔ دوسری خوشی اس بات پر ہوئی کہ میرا خیال درست تھا کہ میری فائل کا پوسٹ مارٹم انہی طالبات نے کیا تھا۔ اس سے چند روز بعد کالج جا رہا تھا۔ بس میں بہت زیادہ رش تھا۔ میں جس سیٹ پر کھڑا تھا اس پر ایک برقع پوش طالبہ بیٹھی تھی اور ساتھ خالی جگہ تھی۔ میں فطری طور پر آزاد خیال سا واقع ہوا ہوں۔ بس میں سوار ہوتے ہی میں نے جڑ سے کہہ دیا کیوں محترمہ، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے جواب میں وہ محترمہ ذرا پرے سے رہ گئی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن ایسے کہ میری پیٹھ ان کی طرف تھی۔ اس پر انہوں نے کہا اگر بیٹھنا ہے تو ٹھیک طرح بیٹھیے، ورنہ معلوم نہیں وہ کیا۔ میں تو ٹھیک طرح ہو کر بیٹھ گیا۔ وہی فائل اب میری جھولی میں کتابوں کے ساتھ پڑی تھی۔ ان کے نازک ہاتھ سیاہ برقعے سے برآمد ہوئے اور دوسرے لمحے میری فائل ان کے برقعے میں غائب ہو چکی تھی۔ جب میں بس سے اترا میں نے تھینک یو کیا اور فائل پھر میری مضبوط گرفت میں تھی۔ میں نے سوچا شاید پھر بھی میں نے وہ خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ پہلا پیریڈ شروع ہوا۔ نوٹس لکھنے کے لیے میں نے فائل کو کھولا تو ایک صفحے پر تحریر نظر آئی، میں وہی ہوں جس کے پاس آپ کی غزلیں ہیں۔ آپ کا کلاس فیلو آصف میرا بھائی ہے، کیا آپ میری خاطر اس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ فقط نصرت۔ میں اگرچہ آزاد ذہن کا آدمی واقع ہوا ہوں، لیکن میں معاشرے میں اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے کی خاطر بعض باتوں پر سختی سے عمل کرتا ہوں۔ مثلاً یہ کہ میں اس بات کا سختی سے مخالف ہوں کہ ایک آدمی سے اس لیے دوستی کی جائے کہ اس کی بہن یا بیٹی جوان ہے۔ نصرت کی یہ بات ناگوار تو گزری، لیکن میں اس کا کیا کر سکتا تھا؟ آصف تو ویسے بھی میرا دوست تھا اور دوست بھی گہرا۔ ایک دن آصف کہنے لگا یوسف بھائی کل میری سالگرہ ہے۔ اس پر اس نے ایک کارڈ مجھے تھما دیا۔ یہ دعوت نامہ تھا۔ میں ششو پن میں مبتلا ہو گیا، لیکن میں اس کا دل نہ دکھانا چاہتا تھا، اس لیے ناچار آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلی صبح میں ایک پیارا سا تحفہ لے کر آصف کے گاؤں جا پہنچا۔ بس اسٹاپ پر آصف میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ آصف کے چند اور بھی دوست موجود تھے۔ گھر پہنچ کر آصف نے ابو سے تعارف کروایا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو سب لوگ وہاں موجود تھے۔
تب آصف نے باری باری تعارف کروایا، میری امی نگہت، شاہدہ اور یہ ہیں نصرت۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے نصرت نے میرے ہاتھ کو ذرا سا دبایا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میں واقعی نصرت ہوں۔ آج پہلی مرتبہ میں نے نصرت کو دیکھا۔ میں حیران اس بات پر ہوا کہ نصرت میرے آئیڈیل کی کاپی تھی، اور سچ کہتا ہوں میں دل تھام کر رہ گیا۔ سالگرہ کی تقریب کا آغاز ہوا۔ کیک کاٹنے کے بعد رنگا رنگ پروگرام کا اعلان ہوا۔ نصرت غزل سرا تھی۔ میری چرائی ہوئی غزل کے اشعار اس کی زبان سے موتیوں کی ٹوٹی ہوئی مالا کی مانند گر رہے تھے۔ غزل ختم ہوئی تو نصرت کی ایک سہیلی نے کھڑے ہو کر کہا، غزل ہو یوسف صاحب کی اور آواز نصرت کی، کیا تعریف کریں۔ اب میں گزارش کروں گی یوسف صاحب اپنا تازہ کلام سنائیں۔ میں نے لت و لال سے کام لیا، لیکن نصرت نے پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ حسب عادت میں اپنا کلام ساتھ لے کر گیا تھا۔ میں نے غزل پڑھی، معلوم نہیں کیوں بڑی داد دی گئی تھی، جسے میں اپنی بےعزتی سمجھتا رہا۔ شاید کہ انہوں نے مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی داد دی تھی۔ آصف نے میرے تحفے کی بہت تعریف کی۔ تقریبات کے خاتمے کے بعد میں نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آصف کے اصرار پر مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد آصف کی امی اور ابو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم لوگ بیٹھو اور گپے ہانکو، ہم تو چلے۔ شاید اور نگہت بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلے گئے۔ تب نصرت مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے اپنی البم دکھائی، مجھ سے آٹوگراف لیے۔ آصف بھی وہیں تھا کہ نصرت نے بلا جھجک کہا، یوسف صاحب ہم آزاد خیال لوگ ہیں، شاید آپ پسند نہ فرمائیں، لیکن میں آپ کو پسند کر چکی ہوں۔ اور آصف نے میرے چوائس کی تعریف کی ہے۔ آصف نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تب آصف اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اور نہ معلوم کیوں میں یہ نہ کہہ سکا کہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر نصرت کہنے لگی، جانے من خاموش کیوں ہو؟ کیا کروں؟ کوئی بات کرو۔ کون سی بات؟ دل کی بات۔ زبان سے؟ دل کی بات تم نے تو کہہ دی، اب مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ اب ایسی بات تو شاید کوئی بھی نہیں رہی جو میری کہنے والی ہو۔ نصرت تمہاری منموہنی شکل و صورت نے مجھے گھیر کر گورکھ دندہ میں ڈال دی ہے۔ میں انکار تو نہیں کر سکتا۔ ایک تو پہلے میں خاموش تھا، پھر نصرت نے جب باتوں میں الجھایا تو میں بولتا چلا گیا، لیکن میرے ضمیر کو یہ خلش رہ رہ کر پریشان کرتی رہی کہ ایسی آزاد خیالی معاشرے کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھا یہی سوچتا رہا، لیکن آخر کب تک خاموش رہ سکتا تھا؟ ذہن تو خاموش تھا، لیکن زبان بے لگام ہوتی جا رہی تھی۔ آج نصرت میری بیوی ہے، لیکن یہ خلش آج تک میرے ضمیر پر بوجھ بنی ہوئی ہے کہ آزاد خیالی سے کیا مراد ہے؟ آزاد لوگ کون ہیں؟ آزاد خیالی معاشرے پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ کیا میں بھی آزاد خیال ہوں؟ اگر ہوں تو کیوں؟ میرے ضمیر کی یہ خلش دور ہو سکے گی؟ میں نہیں جانتا۔